یہ پینڈورا پیپر یعنی کہ کہتے ہیں کہ نام سے ہی یہاں ہے کہ انفیکٹ یہ ایک طرح کا پینڈورا باکس ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جو 14 بڑے سروس پرووائڈر تھے ورلڈ کلاس کے، یہ ان کے ڈیٹا پر مشتمل تھا۔ پاکستان کے لحاظ سے تو یہ ایک بڑی چیز امپارٹنٹ ہے کہ اس میں جو جرنلز ہیں یعنی کہ وہ فرسٹ ٹائم ان کا ذکر آیا ہے۔ السلام علیکم۔ اکمل شہزاد گمن آج ایک خصوصی انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم پنڈورا پیپرز کے حوالے سے جناب عمر چیمہ صاحب سے بات کریں گے۔ یہ اس سے پہلے پاناما پیپرز پہ کام کر چکے ہیں اور پاکستان میں یہ بہت بڑی سٹوری بریک کر چکے ہیں، جس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو فارغ ہونا پڑا۔ اور آج کل جو ان کی ایک سٹوری کا بہت چرچا ہے وہ ہے پنڈورا پیپرز۔ تو چیمہ صاحب کے بارے میں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بہت محنتی اور اپنے اصولوں پہ کاربند رہ کے کام کرنے والے جرنلسٹ ہیں، اور ان کا کوئی قریبی دوست یا عزیز بھی ان کو کہے کہ اس بندے کو چھوڑ دیں یا اس بندے کو شامل کر لیں تو یہ اس کو بھی میرٹ پہ دیکھتے ہیں۔ تو آئیے ان سے پنڈورا پیپرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا مشکلات پیش آئیں، کیا چیلنجز تھے، کس طرح کا یہ کام تھا اور یہ پیپرز کہاں سے آئے۔ یہ پینڈورا پیپر یعنی کہ کہتے ہیں کہ نام سے ہی یہاں ہے کہ انفیکٹ یہ ایک طرح کا پینڈورا باکس ہے، اور یہ اس کو کئی لحاظ سے ممتاز ہے۔ اس کی ایک تو ایک انفرادیت یہ ہے کہ آج تک جتنے کوئی اس طرح کی کوئی جس طرح پاناما پیپر سے، پیراڈائز پیپر سے، ایک آف شور لیک سی، ایک بہماس لیک سی، یہ اپنی یعنی کہ حجم کے لحاظ سے یا اوورآل جو ڈیٹا ہے یعنی کہ وہ سب سے زیادہ یہ ڈیٹا تھا۔ اور اس میں جو کمپنی بنانے والے ہیں اور جدھر کمپنی رجسٹر ہوتی ہے ان کے درمیان ایک جو ان کو جو فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں، جو درمیان میں رابطہ کار ہوتے ہیں، ان کو سروس پرووائڈر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جو 14 بڑے سروس پرووائڈر تھے ورلڈ کلاس کے، یہ ان کے ڈیٹا پر مشتمل تھا، اور پاناما پیپر سے بڑا تھا، اور جو جرنلسٹ کام کرنے والے تھے وہ بھی اس سے زیادہ تھے۔ یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ اس دفعہ کوئی 600 سے زائد جرنلسٹ تھے جب، اور اس میں کوئی 150 میڈیا ہاؤس تھے۔ جب ہم نے پاناما پہ کیا تھا نا تو میرے خیال کوئی اور یہ 117 ممالک سے تھے۔ پاناما کے ٹائم پہ 60 ممالک سے تھے جرنلسٹ، اور 100 سے زیادہ کو میڈیا ہاؤس تھے، اور 400 کے قریب جو جرنلسٹ تھے۔ تو یعنی اوورآل، اور اس نے بہت سارے کنٹریز کو ٹارگٹ کیا ہے ان اے سینس کہ جو اگر ہم ہیڈ آف گورنمنٹس کی بات کریں، کہ جو سربراہ مملکت ہیں موجودہ یا سابق، وہ بھی پاناما کی نسبت اس میں زیادہ تھے۔ ہمارے پاکستان کے لحاظ سے اگر آپ دیکھ لیں تو لاسٹ ٹائم تو ایک پرائم منسٹر نواز شریف کی فیملی کا ہی ذکر آیا جو سیاسی لحاظ سے قابل ذکر تھے۔ ویسے تو وہ ایک سیف اللہ فیملی بھی، سلیم سیف اللہ کے لوگ جو ہیں، تو لیکن اوورآل ان کے حوالے سے تھا۔ اس دفعہ پرائم منسٹر کا تو نہیں آیا تھا، ان کا ایڈریس جو ہے اس پر کنفیوژن ضرور رہی، لیکن اس دفعہ کوئی 4-5 وزیر تھے، ایک نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ تھے، اور جو 1-2 امبیسڈر تھے، یعنی کہ ایک امبیسڈر ایٹ لارج، اور وہ بھی امبیسڈر جو ہیں وہ تھے جن کا کام تھا کہ فارن انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے، نہ کہ پاکستان سے لے کر جانی ہے۔ تو یعنی کہ ان کا بھی نام تھا، جو ریونیو کو ڈیل کرتے تھے، ٹیکس کے معاملات کو، جو وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے، انہوں نے 1 ماہ پہلے ہی ریزائن کیا۔ وقار مسعود صاحب وہ بھی تھے، تو وزیر خزانہ بھی تھے، اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں، مونس صلاحی جو وزیر پانی ہیں، اور جو وزیر صنعت ہیں خسرو بختیار، ان کا بھی نام اس میں تھا، جو فیصل واڈا ہیں وہ بھی اسی میں تھے۔ اور تو یہ اوورآل ایک یعنی کہ پاکستان کے لحاظ سے تو یہ ایک بڑی چیز امپارٹنٹ ہے کہ اس میں جو جرنلز ہیں یعنی کہ وہ فرسٹ ٹائم ان کا ذکر آیا ہے۔ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، یعنی کہ لاسٹ ٹائم بھی جب پاناما وغیرہ آیا تو اس میں نہیں آیا، تو اس دفعہ کوئی
5-6 جنرل بھی تھے. تو انہوں نے کچھ جنرلز نے پچھلی دفعہ احتجاج کیا تھا کہ جی ہمارا اس پہ نام کیوں نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یعنی کہ آنا لائٹر نوٹ، میرا خیال ہے یہی ہے کہ تمام طبقات کی نمائندگی ہونی چاہیے. تو یعنی کہ یہ ان طبقات کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ آنا سیریس نوٹ یہ ہے کہ جب ان کا نام ملنا تھا تو تبھی انہوں نے آنا تھا. نہ ہم کسی کا نام ذاتی طور پر ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کا نام نکال سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو بڑی ذمہ داری کا کام ہے نا ہم، کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سنی سنائی بات کو آگے کر دیا اور وہ خبر بنا دی. تو ظاہر ہے یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے کہ آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو اس کو پروو کرنا بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. گمن صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعتاً ایک بڑا صبر آزما بھی ہے. اور ایز اے جرنلسٹ ہماری یہ بھی کوشش ہوگی، کسی بھی جرنلسٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی سٹوری کو بڑا کرنا چاہتا ہے. لیکن جب آپ اس کو بڑے کرداروں سے ہوتی ہے، بڑی معلومات کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن آپ اس میں اپنی خواہش کو خبر نہیں بنا سکتے. تو یہ ایک بڑا امپارٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی شناخت کو کنفرم کرنے کے لیے ہمیں بڑی ہی ایفرٹ کرنی پڑی ہے. اس لیے کرنی پڑی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ڈیٹا میں کوئی 700 لوگوں کا ذکر آیا ہے تو اس میں کوئی ایک بھی جو قابل ذکر ہے اس کے بارے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے، بلکہ پروپیگنڈا اس چیز پر شروع ہو جاتا ہے. جی دیکھیں وہ فلاں کا نام غلط ہے، باقی پتہ نہیں ڈیٹا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. بالکل صحیح. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بڑا احتیاط والا کام ہوتا ہے. ایک بندہ اس کا 3 4 جگہوں سے کنفرم کرنا پڑتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا ڈیٹا کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ سب کے بارے میں ایک جتنی انفارمیشن ہے کہ کس کے کتنے ایسٹس ہیں، اثاثوں کے بارے میں، ان کی مالیت کے بارے میں، یا ان کے ادھر پاسپورٹ پڑے ہوتے ہیں، شناختی کارڈ پڑے ہوتے ہیں، ہر چیز پڑی ہوتی ہے. یہ مختلف ہے. یعنی کہ کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں بڑی تفصیل سے اس ڈیٹا میں ذکر آتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی ایک بنیادی قسم کی معلومات ہوتی ہیں. تو وہ بھی دیکھنا پڑتی ہیں. مثلاً یہ راجہ نادر پرویز صاحب تھے، میں نے دیکھا کہ ٹی وی پر جا کر کافی احتجاج بھی کیا، حالانکہ ہم نے ان کو سوال بھی بھیجے. اچھا، اب یہ ہے کہ ان کا جو ایڈریس آ رہا تھا وہ ان کا راول پنڈی میں ایک گھر ہے، اس کا ایڈریس آ رہا تھا. تو ہم تھوڑا سا اس معاملے میں ایک مہمسے کا شکار تھے، اس لیے کیونکہ وہ فیصل آباد میں سیٹلڈ ہیں. تو ہم نے سوچا کہ یہ کوئی اور بندہ ہی نہ ہو. تو اس کے بارے میں بھی ہم نے کوئی 3 4 مختلف لوگوں سے کنفرم کیا، اور وہ بھی ایسے لوگوں کی ایک گواہی کو ہم نے اہمیت دی کہ جو یہ کہہ رہی کہ میں ان کے گھر میں اس گھر میں ان سے ملا ہوا ہوں، کہ ہمیں یہ کنفرم ہو جائے کہ اس گھر کا واقعتاً کوئی تعلق ہے. پھر یہ ہے کہ ہم نے ان کا جو پرانا ریکارڈ دیکھا ایز ایم این اے، تو کسی ٹائم پہ انہوں نے اپنا جو پوسٹل ایڈریس ہے وہ بھی اسی گھر کا دیا ہوا تھا. بالکل صحیح. پھر ہم نے ان کو فون بھی کیا، گو کہ انہوں نے فون جو واٹس ایپ پر ان کا ای میل نہیں تھا تو واٹس ایپ کے ذریعے ان تک رسائی حاصل کی، لیکن وہ میسیج دیکھ لیتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے. اب انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں مجھے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں پھر ہم ایک ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی بندہ بعد میں بات کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کنفرنٹ کر سکیں. اور آئی سی آئی جے لیول پر اور زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے خلاف جو کیس ہے ضروری نہیں کہ وہ پاکستان میں کرے، ان کے خلاف ہو سکتا ہے لندن میں کرے. اور اس طرح کی جو لٹیگیشن ہے جو ایک انٹرنیشنل لیول پر ہے وہ تو اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کیس ہار گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا سارا کیریئر اور جو آپ کی آرگنائزیشن ہے یعنی کہ اس کے ایسٹس جو ہیں وہ بھی اسی میں جاتے رہیں. لہٰذا ان کو بھی اس معاملے میں بڑی ایک احتیاط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. آئی سی آئی جے ہے کیا؟ یہ کس کا مخفف ہے؟ آئی سی آئی جے ایک بین الاقوامی ادارہ ہے. اس کا محفف ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ. کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ جو تحقیقاتی صحافی ہیں ان کا ایک بین الاقوامی لیول پر یہ ایک گروپ ہے، اور اس کے جو ممبر ہیں وہ مختلف ممالک میں موجود ہیں. اب یہ ہے کہ جب آئی سی آئی جے کوئی بڑا پروجیکٹ کرنا چاہتی ہے تو یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جتنا پاکستان کے بارے میں جانتا ہوں وہ شخص جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو اتنا نہیں آئیڈیا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر میرے پاس کوئی ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ سری لنکا کے آ جائیں تو مجھے ان لوگوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے جتنا سری لنکا کے جرنلسٹ کا ہوگا.
اور جتنا وہ ان کی بیک گراؤنڈ جانتا ہوگا. لہٰذا یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جس کا دونوں سائڈ پہ فائدہ ہے. یعنی کہ ICIJ کو فائدہ ہے کہ جو ان یعنی کا ریسیپروکل ہے ہاں ہاں کہ آپ کو بھی کام مل رہا ہے، ان کو بھی، ان ان کا بھی مل کام ہو رہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. یعنی کہ ان کو بھی کریڈٹ مل رہا ہے جی کہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک ایفرٹ جو ہے، ایک انویسٹیگیشن جو ہے اس کی قیادت کی ہے. اور یہ ہے کہ ان کے پارٹ پر یہ ایک بڑا ایک امپیکٹ بھی ہوا جی کہ ہم نے ایک ٹائم پر کتنے ملکوں میں مار کی ہے. اور ہمارے پارٹ پر یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان سے ہیں ہم ان کو زیادہ، یعنی کہ وہ ادھر براڈر لیول پر ہوگا، ایک وسیع لیول پر. ہم جو ہے یعنی کہ اس کو پاکستان کی حد تک محدود کر کے دیکھیں گے کہ پاکستان میں یعنی کہ جو لوگ ہیں ان کے باہر کیا اثاثے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ میرے تک میری جو ایک رسائی ہے وہ پاکستان کے ڈیٹا تک ہے. میری رسائی آپ سمجھیں کہ وہ ڈیٹا ایک سمندر ہے کہ جس میں یعنی کہ میں کسی سائٹ پر بھی سوئمنگ کر سکتا ہوں. اصل آپ کی محنت یہی ہے کہ آپ نے فوکسڈ رہنا ہے اور جو چیز آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ آپ نکالیں. ایگزیکٹلی، کیونکہ میرا اب انٹرسٹ پاکستان میں ہے نا. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ذاتی دلچسپی کے لیے کبھی اس ڈبکی لگائیں اس سائڈ پہ، کبھی اس ڈیٹے میں لگائیں. میں وہ لگا بھی لوں گا نا تو بعض کا مجھے لگے گا کہ شاید میرے کوئی ٹائم کا ضیاع ہے، انلیس کہ اس میں کوئی اس کا تعلق پاکستان سے نہ ملتا ہو. فرض کیا کہ میں کل کسی کوئی ایک جرنلسٹ باہر کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ وہ رشیا سائڈ کا تھا جرنلسٹ، روس سائڈ، ادھر روس اور یوکرین سائڈ کو ڈیل کرتا تھا. تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ وہ فلاں والا کسی ڈیٹا کا میں حوالہ دے رہا تھا، وہ اس میں جو کمپنیز جو قائم کرتے ہیں یا درمیان میں جو سہولت کار ہیں وہ ایک پاکستانی ہے اور ایک کوئی یہ وسطی ایشیا ریاستوں کا ایک بندہ ہے. تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ وہ فلاں اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو اس میں جو زیادہ تر کلائنٹ ہیں ان کے پاکستان کا کلائنٹ نہیں ہے. یعنی کہ ان کے زیادہ تر جو کلائنٹ ہیں وہ روس کے ہیں یا وسطی ایشیا ریاستوں کے ہیں یا کوئی مڈل ایسٹ کے ہیں. تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ آپ وہ دیکھ لو کہ یعنی میرا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. میں ادھر میرے لیے امپارٹنٹ یہ ہے کہ میں جو چیز پاکستان کے لحاظ سے کرتا ہوں یا جو میرا ریڈر پڑھنا چاہتا ہے وہ اگر میں اس کو برازیل کے کسی بندے کے بارے میں بتا رہا ہوں گا تو اس کا اس میں دلچسپی نہیں ہوگی. میں اس کو کسی امریکہ کے بارے میں بتا رہا ہوں گا، اگر امریکی صدر کے بارے میں اور پاکستانی وزیر اعظم کے بارے میں بتا رہا ہوں گا تو اس کو زیادہ دلچسپی پاکستانی وزیر اعظم کے بارے میں ہوگی. تو یہ جو ICIJ ہے یہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے؟ یہ غیر سرکاری تنظیم. تو بیسیکلی اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ یعنی کہ غیر سرکاری اور غیر منافع بخش جو ہوتی ہے نا، نان پروفٹ جس کو کہتے ہیں، یہ واشنگٹن DC میں ہے. اچھا، تو ان کو ڈیٹا کہاں سے ملتا ہے اتنا؟ اچھا، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ سمجھیں کہ میں جرنلسٹ ہوں اور کوئی بندہ مجھے پوچھے کہ آپ کو خبریں کہاں سے آتی ہیں. یعنی کہ یہی ہے کہ میں ایک دفعہ ایک مارکیٹ میں اپنی کوئی ریڈی لگا کے بیٹھ گیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کو اس طرح کا مال چاہیے ہوتا ہے، تو لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ وہ میرے ساتھ رابطہ کرنا شروع ہو جائیں گے. اب جو ICIJ ہے نا، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ یہ شروع سے اسی طرح ڈیٹا نہیں لیتے آئے، بلکہ جو پاناما پیپر سے پہلے بھی ایسے ہی ہوا کہ جو موجودہ ڈائریکٹر ہیں ICIJ کے، ان کے ساتھ کسی نے کوئی ڈیٹا شیئر کیا. تو یہ اس ٹائم ڈائریکٹر بھی نئے نئے بنے تھے، تو انہوں نے ادھر کام شروع کیا. یعنی کہ آپ کی مارکیٹ میں ایک جو ہے نا ایک بات پھیل گئی کہ یہ فلاں جو جنس ہے نا اس کے خریدار ادھر موجود ہیں. بالکل صحیح. اچھا، پھر یہ ہے کہ پاناما پیپر جب آئے، پاناما پیپر ICIJ کے پاس ڈائریکٹ نہیں آئے. پاناما پیپر جو ہیں وہ ایک جرمنی کا ایک اخبار ہے کوئی جو کہ زیادہ بزنس سائٹ پہ ان پر کام کرتے ہیں. تو ان کے 2 جرنلسٹ سے ان سے کسی نے رابطہ کیا، اور اب یہ دیکھیں کہ وہ جو بندہ ان سے رابطہ کر رہا تھا اس نے پہلے وال اسٹریٹ جرنل سے بھی رابطہ کیا، اس نے پہلے BBC سے بھی رابطہ کیا، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی. تو اس نے ان سے رابطہ کیا. اچھا، ان کو ڈیٹا تو مل گیا لیکن انہیں لگا کہ یہ تو ہماری اوقات سے اور استطاعت سے بہت زیادہ ہے، ہم اس کو اکیلے ڈیل نہیں کر سکتے اور ہمارا جرمنی سے باہر انٹرسٹ کو نہیں ہے. انہوں نے پھر وہ ICIJ کو پہلے جانتے تھے، انہوں نے ICIJ کو اس معاملے میں انوالو کیا. ICIJ نے پھر آگے پوری دنیا سے جدھر جدھر کے لوگوں کے ممالک کا ڈیٹا تھا ان کو انوالو کیا. اچھا، ایک تو یہ نہیں ہوتا کہ ڈیٹا پہلے اس کو نا اس حالت میں لانا پڑتا ہے کہ جدھر لوگ اس کو ایگزامن کر سکیں. شروع میں ضروری نہیں کہ ڈیٹا اس طرح کا ہو، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ میں سے بہت زیادہ جو ہے اس کو مینولی آپ کو کہیں انٹر کرنا پڑنا ہے، پھر وہ اس قابل ہوگا کہ لوگ اس میں سے سرچ کر سکیں. یا یعنی کہ اس میں آج کل تو خیر بہت زیادہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے بھی بگ ڈیٹا پر بہت کام ہو رہا ہے. تو یعنی کہ ان کا جو ہے نا اوور آل جو ایک ٹیکنیکل سپورٹ ہوتی ہے وہ ICIJ کی ہوتی ہے،
اور وہ اس کو اس حالت میں کہ جدھر آگے ہم اس ڈیٹا کا مطالعہ کر سکیں یا اس میں سے اپنی مرضی کی چیزیں لے سکیں، اس کو وہ اس حالت میں لاتے ہیں اور پھر کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ کوئی پلیٹ فارم ایسا ہو کہ یہ نہ ہو کہ کل کو ہیک ہو جائے۔ ادروائز پہلے تو ویسے ایک بات تو یہ ہے کہ آج کل جتنی ہیکنگ ہو رہی ہے، ہر گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس بارے میں کوئی یقینی طور پر تو بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ اس میں اس کو ایک بہت زیادہ ایک فول پروف بنانے میں ان کا ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔